اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ قل ارأیتم ما انزل اللہ لکم من رزق فجعلتم منہ حراما وحلالا قل اللہ اذن لکم ام علی اللہ تفترون۔ صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سورہ یونس کی آیتیں ہیں جس میں ارشاد ہوتا ہے، اے لوگوں، آ چکی تمہارے پاس نصیحت تمہارے رب کے پاس سے، اور یہ شفا اس کی جو سینوں میں ہے، ہدایت اور رحمت ہے مومنین کے لیے۔ آپ کہہ دیجئے اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر، ہاں اسی پر چاہیے کہ وہ خوش ہوں، اور وہ اس سے بہتر ہے جو یہ جمع کرتے ہیں۔ آپ کہہ دیں، کیا دیکھتے ہو تم لوگ، اللہ نے تمہارے لیے رزق اتارا ہے، پھر تم اس سے حرام اور حلال ٹھہراتے ہو۔ کہو، کیا اللہ نے تمہیں اس کا حکم دیا ہے، یا تم اللہ پر جھوٹ باندھتے ہو؟ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، موعظۃ واعظ سے ہے۔ قرآن کریم کے 3 شعبے ہیں، بیان، واعظ اور درس۔ بیان تمام بنی نوع انسانوں کے لیے ہے، ھذا بیان للناس، اور واعظ متقیوں کے لیے ہے، اور درس ربانیون کے لیے ہے، یعنی واعظ کرنے والے متقیوں کا آ جانا۔ قد جاءتکم موعظۃ، یہ خبر ہے ان لوگوں کے لیے جن کو اس کا انتظار تھا، یعنی یہ کتاب بنی نوع انسانوں سے ہے، اور خاص طور پر غیر اقوام کے لیے ہے، جن کے پاس حضور خاتم النبیین رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں اور صحابہ کرام کی بشارتیں ان کی الہامی کتابوں میں موجود تھیں، جس کی شہادت میں قرآن کریم نے فرمایا، الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یامرہم بالمعروف وینہم عن المنکر، یعنی جن لوگوں نے نبی کریم، رسول کریم، نبی الامی کی پیروی کی، اتباع کی، جن کا ذکر اپنے پاس توریت اور انجیل میں موجود پاتے ہیں، جو یامرون بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیتے ہیں۔ متقی حقیقت میں اللہ کا سپاہی ہوتا ہے، کتاب اللہ کے واعظ کا حامل ہوتا ہے، اور متقیوں کی جماعت جماعت مومنین ہوتی ہے، جو اللہ کی جماعت کہلاتی ہے، حزب اللہ۔ یعنی یہ اشارہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت کی طرف ہے، جو مومنین کی صورت میں غیر اقوام کے پاس پہنچتی ہے۔ تو اللہ کی طرف سے یہ حکم دیا جا رہا ہے، یہ ہدایت دی جا رہی ہے ان تمام غیر اقوام کو کہ ان پر ایمان لائیں۔ یہ صحابہ اکرام کی ہی جماعت ہے جن کے متعلق تمہیں بشارتیں دی گئی تھیں، اور صحابہ اکرام کی جماعت کو مخاطب کر کے اللہ فرماتا ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم لوگ خیر والی امت ہو، امت کا بہترین حصہ ہو جو تمام لوگوں کی طرف نکالے گئے ہو۔ وشفاء لما فی الصدور، شفا ہے اس کے لیے جو سینوں میں ہے۔ سینوں کے مرض کیا ہیں؟ شفا کہتے ہیں کسی مرض کو دور کرنے کا نام، یعنی سینوں کے مرض کو دور کرنے والے، وہ معیذتن۔ سینہ انسان کا صدر مقام ہے، جہاں انسان کا قلب ہے، جہاں میں جب بھی دنیا میں جب بھی کوئی طاغوتی قوتیں انسان پر حاکم بنتی ہیں، تو اپنی حکومت کے رعب کو قائم رکھنے کے لیے وہ انسانوں کو خوف اور حزن میں مبتلا رکھتی ہیں۔ یہ ایک طریقہ کار رہا ہے اور اب بھی موجود ہے طاغوتی حکومتوں کا۔ اس خوف اور حزن کی وجہ سے انسان کا سینہ تنگ رہتا ہے،
وہ غلامی اور ماتحتی میں رہنے پر مجبور رہتے ہیں، پھر ان کی جو قلبی قوتیں ہوتی ہیں، صلاحیتیں ہوتی ہیں، وہ ماند پڑ جاتی ہیں۔ خوف اور حزن سینے کے بڑے مرض ہیں، جس کی شفا جماعت المومنین بن کر آتی ہے، یعنی وہ خوف اور حزن کو دور کرنے والی اللہ کی ہدایت اور رحمت بن کر آتی ہے۔ جس طرح قرآن کریم نے فرمایا دوسری جگہ، وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ یعنی جماعت مومنین کیا کرتی ہے؟ طیبات کو حلال کرتی ہے، خبائث کو حرام کرتی ہے، اور غلامی کا توق جو ان کے گلوں میں ہے اسے اتارتی ہے۔ اللہ کا رزق جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے چھوڑا ہے، جب طاغوتی قوتیں، جب نظام طاغوت اس پر قابض ہوتا ہے تو انسانیت کو اپنے بنیادی حقوق سے محروم کر دیا جاتا ہے، جسے کہتے ہیں وائلیشن آف ہیومن رائٹس۔ اسلام کی شان، صحابہ کرام کا طرز حکومت وہ فقیرانہ تھا، جہاں مال غنیمت بھی آتا تھا تو حاکم اور عوام میں برابر تقسیم ہوتا تھا، یعنی رزق کی تقسیم انصاف پر تھی، عدل پر تھی، منصفانہ تھی۔ یہ وہ نظام ہے جو انسانوں سے غلامی کا توق اتار دیتا ہے۔ اسی لیے آپ فرمایا، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا، کہ چاہیے کہ اس پر خوش ہو جائیں، اس نظام پر خوش ہوں۔ خوشی اور فرحت کا سامان، خوش تو کافروں بھی ہوتے ہیں، کافر لوگ بھی خوش ہوتے ہیں، ظالم بھی خوش ہوتے ہیں، لیکن نفس کی خوشی اور قلب کی خوشی دونوں میں فرق ہے۔ نفس کی خوشی عارضی ہے اور قلب کی خوشی دائمی ہے، اس میں خیر ہے، خسارہ نہیں ہے، منافع ہے۔ اللہ کے اذن کے بغیر حلال اور حرام کا تعین نہیں ہے۔ اللہ اذن لکم، اذینہ وہ بات جس کا یقین ہو جائے کہ اللہ کی طرف سے ہے، یعنی اللہ کی بات سنے بغیر کوئی بھی حلال اور حرام کا تعین نہیں کر سکتا۔ غیر قوموں میں اس معاملے پہ کافی افترائیں کی گئی ہیں، اسی لیے قرآن کریم کا یہاں ارشاد ہے کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، یہ جماعت مومنین سے ہی جانو، وہی تمہیں اللہ کے اذن سے بتائیں گے کہ اللہ نے کس چیز کو حرام کیا ہے اور کس چیز کو حلال کیا ہے۔ علم کا مقصود ہے پاکی عقل و خرد، فقر کا مقصود ہے عفت قلب و نگاہ۔ فقر مقام نظر، علم مقام خبر۔ فقر میں مستی ثواب، علم میں مستی گناہ۔ علم کا موجود اور فقر کا موجود اور۔ اشہد ان لا الہ، اشہد ان لا الہ۔ چڑھتی ہے جب فقر کی سان پہ کھدتے گئے خودی، ایک سپاہی کی ضرب کرتی ہے کار سپاہ۔ دل اگر اس خاک میں زندہ و بیدار ہو، تیری نگاہ توڑ دے آئین محرمہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔